اڈیالہ جیل میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ پرزنرز کو اور بالخصوص میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے جتنے اسیران ہیں ملٹری پرزنرز ایٹسٹرا، ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا 8 فروری کا الیکشن جو تھا وہ ریگ تھا، اس کی بدولت یہ فارم 47 کا وزیر اعظم ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بدولت یہ کابینہ بیٹھی ہے فارم 47 کی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ جس طرح کہ میں نے فائنانس منسٹر کی تقریر کے بعد ریباٹل سپیچ شروع کی تھی، اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ در حقیقت پاکستان کے عوام کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہے، اکنامک ٹیررزم کا بجٹ ہے، اور یہ آپ کے اکنامک ہٹ مین نے بنایا ہے۔ پاکستان کی عوام اس کا ٹارگٹ ہے، اور یہی چیز گورنمنٹ کے بینچز سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ان پہ بنوایا گیا، اور یہ لوگ سارے کے سارے اس پہ ملوث ہیں۔ یہ سب کے سب جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی عوام کے خون کے ذمہ داران یہ ہیں، اکنامک ہٹ مین یہ ہیں، قاتل، معاشی قاتل یہ ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کا جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے، اس وقت جس وقت یہ سی ایم پنجاب تھا، اس وقت 450 ارب روپے کی گندم محسن نقوی نے امپورٹ کی۔ آپ کل کی اخباریں دیکھیں، فلور آف دا ہاؤس میں نے بات یہ اٹھائی ہے کہ ابھی یہ حکومت، میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں، یہ بجٹ کے اوپر یہ جناب اسپیکر، آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، ایک چیز میں فگرز کے بارے میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر۔ آپ جناب اسپیکر، گندم جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، ہم لوگوں کے ساتھی جو ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو جناب اسپیکر، اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے جی ہم نے گندم جو امپورٹ کی تھی 450 ارب کی، اس نے تو آپ کے فارمرز کی، آپ کے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے پنجاب میں، حکومت نے ان سے گندم لی نہیں۔ اچھا، وہ ساری کی ساری گندم کوڑیوں کے داؤ آڑتیوں نے لے لی، اپنے پاس سٹور کی ہے۔ ابھی ان کے فرنٹ مین، ان حکومت کے جو بڑے بڑے مکرمچ ہیں، ان کے فرنٹ مین وہ گندم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ابھی کہتے ہیں جی ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ کہاں کی یہ ڈیسیجن میکنگ ہے؟ یہ کابینہ ہے یا یہ سرکس ہے؟ یہ کہاں کی ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے کسانوں کی گندم نہیں خریدی، باہر سے آپ لا رہے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ اربوں روپے آپ نے بنائے، وہاں پہ آپ اربوں روپے بنائیں گے، اور یہ گندم جو آپ نے یوکرین سے خریدی تھی، یہ جہاز ہائی سیز پہ تھا، اس کو آپ کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ کانٹریکٹ پہ تھی اور اٹھا کے آپ نے پاکستان میں لینڈ کرا دی۔ ایک چیز اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ چیز اس کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک لانا چاہیے۔ گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو استثناء دی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین اور وائٹ واش اس حکومت نے کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، آپ کو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی بتائی تھی، اور یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کا ٹول ہے کہ اس کے ساتھ افراد زر بڑھے گی۔ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی افراد زر کم ہو گئی۔ جناب اسپیکر، عقل کے اندھے ہیں یہ، ان کو معلوم نہیں ہے، بیسک اکنامکس نہیں پتا۔ آپ کی افراد زر انفلیشن ہوتی ہے، انفلیشن کا میں بیسک اکنامکس کی ٹیکسٹ بک ان کو ڈیفائن کروں، ریٹ آف انکریزز آف پرائسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ریٹ جو ہے وہ آپ کا 42% سے نیچے آ کے 12 پہ آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، امپورٹنٹ چیز، ٹیمپریریلی کموڈٹی پرائسز کم ہوئی ہیں، ابھی پھر انکریز ہو رہی ہیں۔ آئل کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں یہ خود بخود جا رہی ہیں۔ بجلی، ڈالر جو 275 پہ 350 پہ جا رہا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 17 روپے کی یونٹ کی بجلی آج 85 پہ ہے، یہ 100 پہ جائے گی، والعالم جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نیپرا ٹرو اپ کرتا ہے، جو ریٹ ڈالر کا لگے گا، فیول جو استعمال ہوئے وہ اس پہ ضرور لگے گا اگلے چند مہینوں میں۔ روزانہ وہ فیول پرائسز انکریز کر رہے ہیں۔
جناب اسپیکر گیس کی پرائسز انہوں نے خود یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ گیس کی سبسڈی کم کریں، گیس کی پرائسز انکریز ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جناب اسپیکر، اس بجٹ کے ساتھ کوئی آپ کی اقتصادی ترقی یا گروتھ نہیں ہوگی۔ یہ اینٹی انڈسٹری بجٹ ہے، یہ زرعی شعبے کے خلاف ہے، یہ آپ کے سروسز سیکٹر کے خلاف ہے۔ آپ کا انٹرسٹ ریٹ تقریباً 22% سے ذرا سا انہوں نے کم کی ہے۔ مجھے ٹریجری بینچز پہ ماں سوا ایک دو لوگوں کے علاوہ یہ کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتا دیں ان کو ریلیشن شپ بانڈ پرائسز اور انٹرسٹ ریٹس کے درمیان ان کو پتہ ہے کہ کیا ریلیشن شپ ہے؟ جی ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بیٹھ کے وہاں پہ واہ واہ جی تالیاں بجاؤ، بہت زبردست آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جناب اسپیکر جی کہ سب سے اہم بات میرے بھائی بیرسٹر گور صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ کا اس پہ یہاں پہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز 30 ارب کی پرائیویٹائزیشن پروسیڈز انہوں نے رکھی ہیں۔ آپ کا جو ایس آئی ایف سی ہے بہت انہوں نے مارکا مارا ہے۔ 30 ارب کیا چیز ہے؟ نمبر ایک اس پہ ایس آئی ایف سی پہ خرچہ کیا ہوا، باقی ان کے پرائیویٹائزیشن پروگرامز کدھر گئے؟ یہاں پہ جناب اسپیکر آپ جس وقت ایک ادارے کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو قرضہ کیوں دے رہے ہیں؟ پاکستان سٹیل مل کو 3.5 ارب روپے کا قرضہ بھی دے رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں ہم لوگ بیچ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے، اور اس پہ کرپشن جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں، انہوں نے واضح طور پہ، مجھے 2 منٹ دیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب اسپیکر، واضح طور پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو فائنینسنگ ایسپیکٹ ہے، ہمیشہ بجٹ میں 2 کالمز ہوتے ہیں، ایک سورسز آف فنڈز، ایک یوزرز آف فنڈز۔ جو سورسز آف فنڈز ہے جہاں پہ پیسہ آنا ہے اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے، وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ کدھر سے فائنینس کریں گے 8500 ارب روپے کا خسارہ۔ جناب اسپیکر اس لیے نہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آ رہی کیونکہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جا کے آپ کے جوڈیشری کے ججز کو زد و کوب کر رہی ہیں، آپ کے اسلام آباد کے 6 ججز کو، آپ کے سرگودا کے جج صاحب کو، آپ کے ریٹرننگ افسران کو۔ جس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا صرف اور صرف ان کو ویگو ڈالے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف لگیں گے، انویسٹمنٹ نہیں آنے والی۔ آخری بات جناب اسپیکر، آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے پیج 7 پہ کہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا پروونشل سرپلس کو نکال کے وہ 7283 ارب روپے ہوگا۔ لہٰذا پروونشل سرپلس انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اپنے پاس جناب اسپیکر، انہوں نے فیکٹر ان کیا ہوا ہے وہ 1217 ارب ہے، اور جو صوبوں نے سرپلس اضافی بجٹ اپنا زائد بجٹ دینا تھا، پنجاب کا 640، سندھ کا 0 آیا ہے، کے پی کا 100 اور بلوچستان کا 25، یہ ٹوٹل کریں تو 775 ارب روپے بنتا ہے، ٹارگٹ 1217 کا۔ آپ کا جناب اسپیکر 452 بلین 492 ارب روپیہ جو ہے وہ خسارے کا ہے صوبوں سے۔ یہ بجٹ انریلسٹک ہے، اور کے پی کو جناب اسپیکر انہوں نے اس حکومت نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ 66 بلین کی جو بجٹ میں ہے، ایکچول صرف فاٹا کو جو اخراجات آ چکے ہیں، فاٹا اور آپ کے ڈیوز جو ایکچول ہیں وہ 144 ارب، این ایچ پی نیٹ آئیڈل پروفٹ اور واٹر یوز چارجز ملا کے 158 ارب روپے کے پی کو اس حکومت نے دینا ہے۔ پر یہ حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، کے پی میں کر رہی ہے، کے پی کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ اپنے پورا فنڈ دے نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں آج حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یہ حکومت مسلم لیگ نون کی۔ ان کا ایک ہی شیو ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کے خلاف بدلہ لیا جائے۔ آخر میں یہ بات کروں گا جناب اسپیکر۔ جی تھینک یو جی، میں نے بھیج دیا ہے، میں نے انفارمیشن منسٹر کو بھیج دیا ہے میڈیا سے بات کرنے۔ جی عمر صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آخری 1 منٹ لیتا ہوں۔ آخر میں بات کروں گا اڈیالہ جیل میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جو وہاں پہ پرزنرز کو اور بالخصوص میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے جتنے اسیران ہیں ملٹری پرزنرز ایٹسٹرا، ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ ان کو نظر آ رہا ہے
کہ پاکستان کا 8 Thank you. فروری کا الیکشن جو تھا وہ ریگ تھا. جی. اس کی بدولت یہ فارم 47 کا وزیر اعظم ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس کی Thank you. بدولت یہ کابینہ بیٹھی ہے فارم 47 کی جی, جو thank پاکستان تھینک یو عمر صاحب کو کھولیں. کی چلا کے جی. اپنے وزیر اعظم عمران Thank خان you. صاحب کو یہاں پہ لانا ہے. جی میڈیا واک آؤٹ کیا, میں نے انفارمیشن منسٹر کو بھیج دیا. جی عمر صاحب کو مائک کھولیں. جناب اسپیکر میں صرف 10 سیکنڈ لوں گا. جناب اسپیکر میڈیا کے ساتھیوں نے ہمارا واک آؤٹ کیا ہوا ہے. مہربانی کر کے ان کی کوریج کے حوالے سے میڈیا کے اوپر جو خلائی مخلوق انٹیلیجنس ایجنسیز آ کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. عمیر نیازی صاحب